الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ 8ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے مختلف انبیاء کے تذکرے فرمائے تھے، اور یہ تذکرے 8ویں پارے کے آخر سے شروع ہوئے۔ 9ویں پارے کی ابتدا میں بھی اسی پر ہی گفتگو کی ہے، اور 9ویں پارے کی ابتدا میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تفصیلی قصہ ذکر فرمایا۔ یہ انبیاء کے قصے جہاں ایک طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے تھے، وہاں دوسری طرف امت کو سمجھانے کے لیے بھی تھے کہ دیکھو پچھلی امتوں نے اس طرح سے انبیاء کا انکار کیا اور ہماری عذاب کے مستحق بنے، تم اس طرح سے نہ کرنا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اپنے انبیاء کا ذکر کر کر اللہ رب العزت یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ میرے بندوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں سے دنیا کے اندر محبت کر کے دکھائی ہے، تو جنہوں نے مجھ سے محبت کی ہے میں ان کے تذکرے تمہارے سامنے کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی ابتدا میں ہم نے بات ذکر کی تھی کہ یہ قرآن کریم سراپا محبت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے محبت کا پیغام ہے اپنے بندوں کے لیے۔ لہٰذا جا بجا اللہ رب العزت اپنے انبیاء کا ذکر فرمائیں گے، ان لوگوں کا ذکر فرمائیں گے جنہوں نے اللہ رب العزت سے محبت کی۔ انہی میں سے ایک سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تفصیلی قصہ ہے اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، دوسرا حصہ جس میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا کرنے کا ذکر ہے، اور تیسرا حصہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جانا اور وہاں پر جا کر اس سے بات چیت کرنا، اور چوتھا حصہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرعون کے لشکر سے مقابلہ اور اس کے بعد فرعون کا غرق ہونا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی امت کو لے کر آگے سمندر پار کر کے دوسری طرف چلے جانا۔ یہ 4 مختلف قسم کے قصے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے جو آخری قصہ ہے یہ پہلے پارے کے اندر ذکر ہو گیا کہ کس طرح بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرمائی تھی۔ جو پہلے 2 حصے ہیں، پیدائش کا تذکرہ اور نبوت ملنے کا تذکرہ، یہ اگلی صورتوں میں انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ اس صورت کے اندر 9ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرعون کے دربار میں کیا واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں ذکر فرمایا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ آپ جائیں اور وہاں پر جا کر میری بڑائی کو ذکر کریں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیے، بے شک اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ جب تم فرعون سے بات کرو تو بات نرمی سے کرنا۔ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، اس سے بات کرنے والے اولو العزم انبیاء موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب بات کرو تو بات نرمی سے کرنا۔ یہاں ہمیں سبق ملتا ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات یہاں فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا مخاطب جتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہ ہو جائے، فرعون سے بڑا نافرمان نہیں ہو سکتا، اور ہم کتنے ہی بڑے داعی کیوں نہ ہو جائیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے نہیں بڑھ سکتے۔ تو جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نرمی کا حکم ہے تو ہمیں تو اس سے زیادہ نرمی کرنے کا حکم ہونا چاہیے۔ لہٰذا داعی کی صفات میں سے یہ ہے جب کبھی کوئی شخص کسی کو کسی برائی سے روکے تو نرمی سے گفتگو کرے،
نرمی سے بات کرے. آج ہمارا معاملہ اس کا الٹا ہے. ہم جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی خلاف سنت کام ہو رہا ہے, کوئی آداب کے خلاف کام ہو رہا ہے, وہیں پر سامنے والے کو جھاڑنے لگ جاتے ہیں. کئی مرتبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا, کسی کا موبائل اگر مسجد کے اندر بج جائے تو سارے لوگ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. آپ خود سوچیں, کوئی شخص جان بوجھ کے مسجد کے اندر اپنا موبائل تو نہیں آن کرے گا بھائی, بھولے سے کیا ہے اس نے. جب بھولے سے آن رہ گیا ہے تو اب اس کے اوپر ناراضگی کی تو کوئی بات نہیں ہے, بھول تو اللہ رب العزت بھی معاف فرما دیتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اگر روزے کے اندر کوئی بھولے سے کھا لے تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے بھولے سے کیا ہے, میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو بھولے سے کرنے پہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. ہم اور آپ کی کون سی کھیت کی گاجر مولی ہیں, ہم کیسے اس طرح سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال داعی کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اس کو نرمی اختیار کرنی چاہیے. والدین جب اولاد کو کسی بات پہ منع کریں تو ان کو بھی چاہیے کہ نرمی سے گفتگو کریں. کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ اگر والد جو ہے وہ اگر دین کے راستے میں لگ جاتا ہے, دعوت و تبلیغ کے راستے میں لگ گیا, مدرسے کی لائن میں لگ گیا, اب گھر کے اندر وہ ماحول نہیں ہو پاتا. اب اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے دین کے اوپر میں چل رہا ہوں میرے گھر والے بھی اسی طرح سے چلیں. ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے مجھے بات کہی کہ حضرت میری بیوی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتی, تو آپ مجھے اجازت دیں میں ذرا اس کی روزانہ ٹھکائی لگایا کروں. حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو یہ نماز کا خیال آیا کس طرح سے. کہنے لگا کہ حضرت میں ایک مسجد میں گیا تھا, وہاں پر جماعت آئی ہوئی تھی, انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے مجھ سے کہا, مطالبہ کیا کہ بھئی ہماری جماعت جا رہی ہے, آپ ہمارے ساتھ چلے پہ چلیں. میں اس وقت پر دفتری کاموں سے فارغ تھا, میرے پاس وقت تھا, میں نے ان کے ساتھ 40 دن لگا لیے. جب آیا تو اللہ رب العزت نے میری دنیا کو پلٹ دیا اور اس کے بعد سے میں الحمدللہ دین کے راستے پہ لگ گیا. حضرت نے پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو چلہ آپ نے لگایا ہے کہ آپ کی بیوی نے بھی لگایا ہے. نہیں حضرت اس نے تو نہیں لگایا. فرمایا آپ کی دل کی دنیا تو چلہ لگانے سے بدلی تھی, ٹھکائی کرنے سے تو نہیں بدلی تھی. اب آپ کو چاہیے کہ جو کام آپ 40 دن میں باہر سیکھ کے آئے ہیں اب اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دیں. اولاد کئی مرتبہ فجر کے اندر نہیں اٹھ رہی ہوتی تو والدین اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. شریعت نے اس کو بے تحاشا سختی کے ساتھ منع کیا. تو بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں پہنچے, اللہ رب العزت نے ان کو معجزہ عطا فرمایا. 2 معجزے قرآن کریم نے ذکر کیے. پہلا معجزہ تھا ید بیضاء, ان کے ہاتھ کے اوپر ایک معجزہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ کو بغل کے اندر ڈال کر نکالتے تھے تو ہاتھ بالکل چمک رہا ہوتا تھا, سفید ہوا ہوتا. اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جو لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی جب اس کو اللہ کے حکم سے زمین پر مارتے تھے تو وہ ایک سانپ بن جایا کرتا تھا, اور اس وقت پر جتنے وہاں پر سانپ تھے ان کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا. اور جب اس کو دوبارہ ہاتھ لگاتے تو وہی سانپ جو تھے وہ لاٹھی بن جاتی. یہ 2 معجزے لے کر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ 2 معجزے ہی کیوں عطا فرمائے تھے. فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ زمانہ ایسا تھا جس کے اندر جادوگری کا ایک تاریخی عروج تھا, ہر جگہ پر جادو اور فریب کی باتیں ہوا کرتی تھیں. اللہ رب العزت نے اسی کی مناسبت سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ عطا فرمایا. فرعون کے دربار میں گئے, فرعون سے بات کی. فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی واقعی نبی ہو تو میرے سامنے کوئی معجزہ دکھاؤ. انہوں نے یہی 2 معجزے دکھائے. فرعون نے کہا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جادو ہے, میں تمہارا اپنے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کراؤں گا. اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا, وہ بھی آئے اور اپنے ساتھ رسیاں لے کر آئے مختلف. انہوں نے جادو کے کچھ منتر پڑھے, ان رسیوں کو یوں پھینکا, وہ ساری کی ساری رسیاں جو تھیں وہ سانپ بن گئیں اور وہاں پر گھومنے لگ گئیں. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی اپنے عصا کو زمین پر ڈالیے.
موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا، اس عصے نے نہ صرف یہ کہ وہ سانپ بن گیا بلکہ تمام سانپوں کو اس نے کھا لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو ہاتھ لگایا تو وہی سانپ جو تھا وہ لاٹھی بن گیا۔ اتنے سانپوں کو کھانے کے باوجود اس کا نہ تو کوئی پیٹ نکلا، نہ کوئی اس کے اندر کوئی موٹائی کے اندر فرق آیا۔ جتنے بھی وہاں پر جادوگر موجود تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ سارے کے سارے فوراً اسی وقت پر سجدے کے اندر گر گئے اور انہوں نے کہا رب آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے دونوں جہانوں کے پروردگار کے اوپر جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو فرعون کو بڑا غصہ آیا کہ تمہیں اگر ایمان لانا بھی تھا تو مجھ سے تو کم از کم پوچھتے، میں تمہیں یہاں پہ لے کے آیا تھا نا۔ تو اس نے آگے سے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں، یا الٹا ہاتھ اور سیدھا پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، یعنی سخت ترین سزا تمہیں دوں گا۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، ایمان ہمارے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے، اب تم جو چاہے کرو ہمارے ساتھ۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان جادوگروں کو اور اپنی امت کو لیجئے اور یہاں سے نکلیے۔ موسیٰ علیہ السلام ان تمام اپنی امتوں کو لے کر وہاں سے نکلے، امتی سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، سمندر کو انہوں نے پار کیا اور دوسری طرف پہنچے۔ فرعون کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جب سمندر کے پاس پہنچا اس نے دیکھا سمندر میں راستے بنے ہوئے اور موسیٰ اور ان کی قوم جو ہے وہ اس راستوں سے جا رہی ہے، اس نے بھی وہاں سے آگے گزرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ آگے سمندر کے اندر گیا اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم فرمایا کہ تم فرعون کو غرق کر دو۔ اب جب سمندر آپس میں ملا اور فرعون غرق ہونے لگا، اس نے اس وقت پہ کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو الہ ہے جو معبود ہے بنی اسرائیل کا، اور میں فرما بردار ہوتا ہوں اس پروردگار کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آن اب تو ایمان لے کے آتا ہے، وقد عصیت قبل، تم تو اس سے پہلے نافرمانی کرتے تھے، وکنت من المفسدین، اور تم تو فساد مچانے والوں میں سے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فرعون یہ بات کہنے والا تھا تو اللہ رب العزت کے حکم سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی کو بھر دیا، وہ یہ الفاظ بھی نہیں کہہ سکا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو توبہ کے لیے موت تک کا وقت دیا ہے، موت کا غرغرہ جس وقت پر لگ جائے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہونی۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر توبہ کرنی چاہیے، یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ میں کل توبہ کر لوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں بڑی عجیب فرمایا کرتے تھے، ایک فرماتے تھے اے دوست تجھے کیا معلوم، اے دوست تجھے کیا معلوم جس کپڑے سے تجھے کفن دینا ہے وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو، ہمیں تو نہیں معلوم اس بارے میں۔ اور دوسری بات فرمایا کرتے تھے اے دوست قبرستان ان نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے کل توبہ کرنی تھی، اے دوست قبرستان ان نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے کل توبہ کرنی تھی۔ انسان سوچتا ہے میں کل توبہ کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ کب آ جائے۔ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے علم اور حکمت کے موتی بہا دیے۔ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس امت کے وہ سیدنا لقمان علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک بات فرمائی، وہ فرمایا کرتے تھے اے دوست تیرا توبہ کی امید پر زندگی گزارتے رہنا، اے دوست تیرا توبہ کی امید پر زندگی کو گزارتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیرے عقل کے چراغ کے گل ہونے کی دلیل ہے۔
انسان جو یہ بات سوچ رہا ہے کہ میں کل توبہ کر لوں گا، اس کو تو نہیں پتا کہ کل توبہ کا وقت آئے گا بھی اس کے زندگی میں کہ نہیں آئے گا۔ ہم نے اور آپ نے کتنے لوگوں کے جنازے ایسے اٹھائے جو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، جن کا کچھ بظاہر لگتا ہے ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا صبح توبہ شام توبہ لب پہ میرے مدام توبہ، صبح توبہ شام توبہ لب پہ میرے مدام توبہ، بے اثر ہو یا با اثر ہو اپنے کرنے کا کام توبہ۔ انسان کا کام یہی ہے کہ صبح شام اللہ رب العزت سے معافی مانگتا رہے، اللہ رب العزت سے توبہ کرتا رہے۔ ہم تو کیا چیز ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں۔ ہمیں پھر کتنی مرتبہ اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت آگے موسیٰ علیہ السلام کا اسی قصے میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کوہ طور پر بلایا، انہوں نے وہاں پہ آ کے فرمایا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، میں اس پر اپنی ایک تجلی کو ڈالوں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 100 تجلیات میں سے ایک تجلی اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کے اوپر ڈالی اور فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو آپ میری ایک تجلی کو دیکھ لیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی کو ڈالا تو وہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المسلمین، فرمایا اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کو دیکھنے سے قاصر ہوں۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ان 1,24,000 انبیاء میں سے واحد نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے یہ بات فرمائی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کسی اور نبی نے یہ بات نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی 1,24,000 انبیاء میں سے واحد نبی تھے اللہ رب العزت نے جن سے بات چیت فرمائی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ جب انسان اپنے محبوب سے خطاب کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو اس کو دیکھنے کا پھر دل چاہتا ہے، تو بات صرف بات چیت تک نہیں رہتی بلکہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہاں سے ایک نقطہ ملتا ہے، آج جب نوجوان یہ بات سوچتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ میں نامحرم سے صرف بات چیت ہی تو کر رہا ہوں فون کے اوپر، تو یہ بات چیت پر نہیں رہتی، یہ بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کا اصول ہے، لہٰذا اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا شریعت کا مزاج اس بارے میں یہی ہے کہ انسان گناہ کے قریب بھی مت جائے، جن راستوں سے گناہ ہوتے ہیں ان راستوں کی طرف بھی انسان جانا چھوڑ دے، شریعت کا مزاج یہی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اذا مسهم طائف من الشيطان، جب شیطان کے گروہ میں سے کوئی گروہ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، تذکروا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، وہ جو شیطان کا گروہ تھا وہ ان سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان کے اوپر کئی مرتبہ وساوس کے حملے ہو جاتے ہیں، شیطانی وسوسے انسان کو مار ڈالتے ہیں، کئی مرتبہ بہت عجیب عجیب قسم کے خیالات آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن گواہی دے رہا ہے ایسے موقع پہ کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جس کسی شخص نے رحمان کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کیا، نقیض لہو شیطانن، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَزِيمٌ، وہ گویا کہ شیطان کے وسوسوں کے اندر ہوتا ہے۔ جس شخص کو کثرت کے ساتھ وسوسے آتے ہوں،
جس شخص کو کثرت کے ساتھ برے خیالات آتے ہوں وہ یہ سمجھ لے کہ اس شخص کی ذکر کے اندر کمی ہے. ذکر کی کثرت کریں گے تو یہ شیطانی وساوس سے انسان کی جان چھوٹ جایا کرتی ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی صورت کے اندر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. ایمان والوں کو بتایا کہ اگر یہ قریہ والے یہ بستی والے اللہ پر ایمان لائیں اور تقوی حاصل کریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ ہم آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں. یہاں پر مفسرین نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رزق کی تنگی کے کچھ اسباب لکھے ہیں. وہی اسباب رزق کے بڑھانے کے بھی ہیں. یعنی یہ کام کریں گے تو رزق بڑھ جائے گا, رزق کے اندر برکت ہو جائے گی, اور ان کاموں کو چھوڑیں گے تو رزق کے اندر تنگی آ جائے گی. پہلا کام اسی آیت سے پتہ چلتا ہے تقوی کا اختیار کرنا. جو کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ فُرْقَانًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. پہلا سبب تقوی. اور دوسرا سبب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اس خرچ کرنے سے اللہ رب العزت اس کو لوٹاتے ہیں, اس کے مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں. اور تیسرا سبب کہ انسان حلال طریقے سے رزق کمانے کی کوشش کرے. یہ تیسرا درجہ ہے. ہم نے اس کو پہلے درجے پہ رکھ لیا اور دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا. آج ہم رزق کے حوالے سے بے تحاشا پریشان ہیں. ہر شخص کہتا ہے مہنگائی ہو گئی ہے, ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے. اللہ رب العزت اسی مہنگائی کے اندر انہی تمام چیزوں کے اندر ان لوگوں کے خرچے پورے کرا دیتے ہیں. آپ دیکھیں مدارس کے اندر جو علماء ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہوا کرتی ہیں. 8,000 10,000 12 15,000. بہت کسی اچھے مدرسے میں کوئی پڑھا رہا ہو تو اس کی 20-25 ہزار روپے تنخواہ ہوگی. اس سے زیادہ تنخواہیں تو نہیں ہوتی ان کی. اللہ رب العزت ان کی ضروریات کو پھر بھی پورا فرما رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تین کاموں کو جو شخص کرے گا اللہ رب العزت اس کے ساتھ رزق کی برکت کا معاملہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس کے بعد اگلی سورت الانفال ہے. اس میں اللہ رب العزت ابتدا میں غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر فرمایا کہ کس طرح ہم نے 313 کے ذریعے سے اتنی بھاری مشرکین کی جماعت کو شکست عطا فرمائی, اور اس کے ذریعے سے فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ ان کا ایمان مضبوط ہو. ایمان والوں کی ایک نشانی بھی فرمائی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان والے جب اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں ان کے دل اللہ کی ہیبت سے کپ کپا اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. ایمان کے اندر اضافہ قرآن کریم کی آیات پڑھنے سے اس وقت پہ ہوگا جب پہلی شرط کے اوپر عمل ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ انسان ذکر کرے اور اس ذکر کی وجہ سے اس کا دل اللہ کی یاد میں کپ کپا اٹھے. اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے. پھر آگے اللہ رب العزت ذکر کی بہت زیادہ اہمیت کو مختلف انداز میں ذکر فرما رہے ہیں. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. ایمان والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دوسری جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ. اے ایمان والوں جب تم جنگ کے اندر اپنے سامنے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑے ہو فاثبتوا ثابت قدم رہو, واذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرو. یعنی جس وقت پر دشمن کے ساتھ لڑائی کے لیے انسان کھڑا ہے اس وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا. تو جب انسان عام حالات کے اندر بیٹھا ہو تو اس وقت پہ تو اللہ کی یاد سے کیسے غافل ہو سکتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ مال غنیمت کے احکامات کو ذکر فرماتے ہیں اور منافقین کا ذکر فرمایا کہ منافقین کی جو ہے وہ عادت ہے کہ یہ جہاد کے اندر دلچسپی نہیں لیتے, اور ایمان والوں کی نشانی میں سے یہ ہے کہ ہر وقت یہ جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں. انسان کے دل کے اندر جہاد کا شوق ہونا یہ ایک بہت بڑی ایمان کی غیرت ہے اور ایمان کی نعمت ہے. ہر وقت پہ انسان جہاد کے لیے تیار رہے. میرے مالک کا جب حکم آئے گا, ہمارے اکابرین علماء جب ہمیں حکم دیں گے ہم اس وقت پر اللہ کے راستے میں نکلیں گے.
لیکن جب تک حکم نہیں ہے تو کم از کم دل کے اندر اس بات کا جذبہ تو موجود ہو. اس کے جذبے کو انسان کے دل سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اگر دل سے جذبہ خالی ہو گیا تو یہ منافقین کی علامت ہے, ایمان والوں کی علامت نہیں ہے. سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت مشرکین مکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں, تم نے مشرکین مکہ سے جو معاہدے کیے ہیں, جو معاہدے مدت تک کیے ہیں اس کی مدتیں پوری کر لو, اور جو معاہدے تم نے کیے تھے غیر معینہ مدت کے ان کو اب ختم کر دو. اس آیات کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے معاہدے ختم فرمائے اور اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا. انشاءاللہ اس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ ایمان والے دو کام نہیں کرتے. ایک کام یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور پر ایمان نہیں لایا کرتے, اور دوسری بات کہ اللہ اور اس کے رسول اور دیگر ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہیں بناتے. غیر مسلموں کے ساتھ دوستی اسلام نے کبھی پسند نہیں کی. انسان جب کسی غیر مسلم کے ساتھ, کسی بدعقیدہ قسم کے آدمی کے ساتھ دوستی کرتا ہے, اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. اس کے بے تحاشا واقعات ہیں. آگے اللہ رب العزت غزوہ حنین کا ذکر فرما رہے ہیں کہ غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر تھا. اتنا بڑا لشکر اچھی طرح سے مسلمانوں کا اچھی طرح سے اسلحے کے ساتھ لیس تھا, پوری تیاری کے ساتھ نکلا اور اس بات پہ تھا کہ ہم جا کے کفار کے اوپر چڑھائی کریں گے اور ان کو شکست دیں گے. یہ یہاں سے اس بات کو لے کر نکلے. اب جب 12,000 کا لشکر ان کے ساتھ تھا, اس سے پہلے جتنے غزوے ہوئے کسی میں 313 کی تعداد تھی, کسی کے اندر 1000 کی تعداد تھی, کسی میں 700 کی تعداد تھی. اب اچانک سے 12,000 کا لشکر, اور وہ بھی اسلحے کے ساتھ لیس. تو مسلمانوں میں سے چند لوگوں نے بات کہی کہ آج تو ہم کافروں کو تہس نہس کر کے چھوڑیں گے, آج تو ہمیں کوئی طاقت ہمیں شکست دینے پر آمادہ نہیں کر سکتی, آج کوئی بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتا. یہ بات دل میں آنی تھی. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تمہیں اگر شکست ہوئی ہے, اگر تمہیں فتح ہوئی ہے تو یہ فتح میری وجہ سے ہوئی ہے, تمہارا تو اس میں کوئی کمال نہیں تھا. اگر اب بھی تمہیں شکست فتح ہوگی تو وہ فتح بھی میری وجہ سے ہونی چاہیے. ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پر جھنجھوڑا. چنانچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ 12,000 کا لشکر جب میدان جنگ میں پہنچا, چاروں طرف سے کفار نے پرزور قسم کی لڑائی شروع کی اور ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر تیر پھینکنا شروع کیے. چاروں طرف جھاڑیاں تھیں, ان جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر انہوں نے تیر برسانا شروع کیے. مسلمانوں کے قدم ایک درم سے اکھڑ گئے اور وہ افراتفری کا شکار ہو گئے, ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اس وقت پہ ایسی تھی جو ایک جگہ پہ کھڑے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ شعر فرما رہے تھے, پڑھ رہے تھے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں نبی ہوں, میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں تو سچا نبی ہوں, اور میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ شعر پڑھ رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایمان والوں کو بلاؤ, دعوت دو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی. کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخت کے نیچے بیعت کی تھی جہاد کے اوپر؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیات نازل ہوئیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ یہ الفاظ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ پلٹنے کا موقع دیا. مسلمان دوبارہ سے جمے اور جم کر انہوں نے لڑائی کی اور کافروں کو شکست عطا کی. اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ایمان کو مضبوط فرمایا کہ دیکھو اگر تم کہیں پر فتح حاصل کر رہے ہو تو یہ فتح میری وجہ سے ہے, تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, تمہیں میرے اوپر ہر حال میں یقین رکھنا چاہیے. پھر آگے اللہ رب العزت غزوہ تبوک کا ذکر فرماتے ہیں. غزوہ تبوک سے پہلے ایک آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اے ایمان والو، اگر تمہیں تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہاری کھیتی باڑی، تمہارا کام کاروبار، تمہاری دیگر چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز پر غالب کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے، اس کی مال سے اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے. یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. غزوہ تبوک کا واقعہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان رب جلال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اس میں صحیح